اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے انتقال کر رہے تھے یا ان کی وفات کا وقت تھا، اس وقت تقریباً ان کے اولاد کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قابیل نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے کرتوتوں کی سزا جو ہے اس دنیا کے اندر اس کو دے دی۔ اس کی ران اس کے پڈلی کے ساتھ مل گئی، اور سورج کی روشنی جس طرف ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کا رخ اور چہرہ بھی اسی طرف پھیر دیتے تھے۔ حابیل کے قتل ہونے کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ شیس اس کے معنی ہوتے ہیں تحفہ، گفٹ، ہدیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے انتقال کر رہے تھے، اس وقت تقریباً ان کے اولاد کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت جب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر کے وصیت کی، انہیں سمجھایا عبادت کا وقت کیا ہے، کس وقت جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ساری چیزیں ان کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھا دیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا جب آخری وقت تھا، بالکل جب بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں مجھے جنت کا پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ تو ان کے بیٹے جو ہے اس کی تلاش میں نکل گئے، حضرت شیس علیہ السلام بھی نکل پڑے۔ راستے میں مسند احمد کی روایت ہے، راستے میں فرشتے آتے ہوئے ان کو ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے بیمار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنت کا پھل کھائیں، تو لہٰذا اسی کی تلاش میں ہم لوگ جو ہے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کے انتقال کا وقت جو ہے قریب آ چکا ہے، اور ہم لوگ ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے سنی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے جو فرشتے آئے تھے، ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے پہچان لیا کہ فرشتے وہی ہیں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں، رونے لگی۔ فطری چیز ہے، رونے لگی کہ اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو جو ہے قبض کر لیا۔ اس کے بعد ان کو غسل دیا، فرشتوں نے ہی غسل دیا، پھر اس کے بعد انہیں کفن پہنایا، ان کو خوشبو لگائی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے لحد تیار کیا، قبر تیار کی، اور پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کو قبر میں رکھ دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، اور کہا کہ یہی طریقہ جو ہے آپ کی اولاد کا بھی رہے گا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے آنے والے زمانے میں ایک طوفان کے بارے میں خبر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بہت بڑا طوفان آئے گا، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ تو طوفان آنے سے پہلے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی لاش کو حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کو نکال لیا گیا اور ایک تابوت میں رکھ دیا گیا۔
اور تابوت میں رکھ کر کے کشتی پر سوار کر دیا گیا. اس کے بعد جب طوفان ختم ہو گیا، چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ بڑا سخت عذاب تھا، اور اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے. بیٹے نے جب کہا تھا کہ میں اسی قریب کے پہاڑی پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تم آج میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کیونکہ آج جو عذاب آنے والا ہے، آج جو اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے. آج تو ہر ایک کافر کو جانا ہے، ہر ایک مشرک کو آج مرنا ہے. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب اس روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑنا، کسی کافر کو نہ چھوڑنا، سب کو اللہ ختم فرما دے، سب کو ختم کر دے، سب نیست و نابود ہو گئے. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد علم انساب کے اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام حضرت الیاس ہے. پیدا ہوئے منف کے اندر، یا اس کو منف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہرمس الحرامسہ کہا جاتا ہے. ہرمس الحرامسہ یہ ایک الگ زبان ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جس کا ارادہ بہت مضبوط ہو، جو بڑے پختہ ارادہ والا ہو، بڑے مضبوط ارادے والا ہو. تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں بڑے مضبوط ارادے والے تھے، بڑے پختہ ارادے والے تھے. اسی طریقے سے ان کے جائے پیدائش کے بارے میں بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ بابل شہر کے اندر یہ پیدا ہوئے، بعد میں انہوں نے ہجرت کی اور مصر چلے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ایک تو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87-86 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اے میرے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ تو صبر کرنے والے لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے، یہ سچے نبی تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں جگہ دے دی. یہ سورہ مریم کے آیت نمبر 57 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی کتاب میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کیجئے، یہ ایک راست باز نبی تھے، سچ بولنے والے سچے نبی تھے. اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جیسا کہ تفسیر طبری کے اندر ہے، کہ کعب احبار سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا؟ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ادریس تمہارا عمل ان تمام لوگوں کے اعمال کے برابر ہوگا، یا ان کے اعمال سے زیادہ تمہارا عمل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمایا. اسی طریقے سے تفسیر طبری کے اندر ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک فرشتہ دوست تھا، اور وہ دوست جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے تذکرہ کیا، کہا کہ ایسا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہوں، میں چاہتا ہوں میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہوں. ایسا ہے جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، اس سے جا کر کے تم بات کرو، مہلت مانگو، مجھے تھوڑی مہلت ملنی چاہیے تاکہ میں اور زیادہ نیکیاں کر سکوں. فرشتے نے ان کو اپنے پیٹھ کے اوپر سوار کر لیا، اپنے پر میں ان کو چھپا لیا، اور چھپا کر کے چوتھے یعنی آسمان کی طرف رواں دواں ہو گیا. چوتھے آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہوئی. ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہوئی. کہا کہ ایسا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو تھوڑا سا موقع دیجئے، مہلت انہوں نے مانگی ہے. کہا کہاں ہے وہ؟
وہ کہاں ہیں, کس جگہ ہیں؟ کہا وہ تو میری پیٹھ کے اوپر سوار ہیں. کہا سبحان اللہ, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ حضرت ادریس کے روح کو قبض کر لو, وہ تو زمین پر ملیں گے, آسمان پہ کہاں ہیں وہ؟ اللہ اکبر. اللہ نے پہلے خبر دے دی کہ وہ تو زمین پر رہتے ہیں, چوتھے آسمان پہ کہاں سے ملاقات ہوگی؟ کہا کہ اسی وقت جو ہے ان سے ملاقات ہوئی اور فرشتے نے ان کی روح کو قبض کر لیا. کہا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو اونچا مقام اور اونچا مرتبہ عطا فرمایا. معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا اور معراج کروایا گیا, اس بات پر تمام ائمہ اہل حدیث کا, اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج جسمانی اور روحانی دونوں طور پر حالت بیداری میں کروایا گیا تھا. بعض لوگ کہتے نہیں جسمانی طور پر اللہ کے نبی کو اسرا اور معراج نہیں کرایا گیا, بلکہ وہ تو ایک خواب تھا, روحانی طور پر کرایا گیا, کیونکہ یہ بات عقل کے بہت دور ہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے مکے سے بیت المقدس کا سفر کرنا اور پھر اس کے بعد آسمان کا سفر کرنا ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تائید فرمائی اور کہا کہ میرے نبی کو میں نے حالت بیداری میں جسمانی طور پر کہ مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جو ہے حالت بیداری میں تھے, اس حال میں اللہ نے آپ کو اسرا اور معراج کروایا. اصل میں اسرا اور معراج کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. اسرا کہتے ہیں مکے سے جو بیت المقدس کا سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے, رات کا جو سفر ہوا, اور پھر بیت المقدس سے معراج کا جو سفر ہوا آسمان کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور یہ اسرا اور معراج یہ ثابت ہے حدیث سے. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو اس کا انکار کر دے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا انکار کیا, اور نبی کے معجزے کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا, بابرکت وذات سبحان الذی اسرا بعبدہ, جس نے اپنے بندے کو اسرا اور معراج کروایا. یہاں عبد جو ہے نا, العبد, عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھیے, عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. اس سے پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسرا و معراج کروایا گیا وہ جسمانی طور پر حالت بیداری میں کروایا گیا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی. اور اللہ کے نبی واپس آئے تو مکے والے مذاق اڑا رہے تھے. اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تھی. کہا ابو بکر ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے, مانتے ہو کہ نہیں؟ کہ اللہ کے رسول آمنا و صدقنا. لوگ مانے نہ مانے, دنیا والوں کے دماغ میں یہ خیال آئے نہ آئے, یقین ہو نہ ہو, میرے نبی آمنا و صدقنا, ہم نے مانا ہے, ہم نے تصدیق کی ہے, اور ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. مان لیا, اس کو تسلیم کر لیا. اللہ کے نبی کو جب معراج کروایا گیا تو اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. کہا کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک بیٹے, نیک نبی کو اور نیک بھائی کو خوش آمدید ہو. اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نیک بیٹے کو, نیک نبی کو خوش آمدید ہو. اچھا, اس ٹکڑے سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نیک نبی اور نیک بھائی کو, تو اس سے پتا چلا کہ وہ ان کے اجداد میں شامل نہیں ہیں, جبکہ یہ بات غلط ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہیں, انہوں نے کہا نیک بیٹے کو, بات درست ہے, صحیح ہے, لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کہا یہ عاجزی کے طور پر کہ یہ پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں, اور ان کو میں ایسے کیسے کہوں. تو اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے. لہٰذا بعض لوگوں نے استدلال کیا, کہا کہ نہیں انہوں نے نیک بھائی اور نیک نبی کہا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ان کے بیٹوں میں اولاد میں نہیں ہوں گے, اسی لیے نیک بھائی اور نیک نبی کہا, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ انہوں نے قلم کا ایجاد کیا ہے. جی, البدایہ والنہایہ کے اندر ہے, تاریخ کی بڑی مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا ہے, قلم کا ایجاد کیا ہے. اور جس وقت یہ پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اس وقت باحیات تھے,
یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 300، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جس وقت انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 308 سال تھی، اور پہلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے؟ 950 سال، 1000 سال، 50 کم 1000 سال، 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی۔ تو پہلے لوگوں کی عمریں اور ان کی قد و قامت جو ہوتی تھی، بڑے ہٹے کٹے لوگ ہوا کرتے تھے، ہائٹڈ ہوتے تھے، لمبے چوڑے ہوتے تھے، ہے نا؟ تو کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگوں کی عمروں میں اور ان کے قد و قامت میں کمی آنا شروع ہو گیا۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں کا کیا حال ہے، عمر میں بھی کمی آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ یاد رکھیے 60 سے 70 سال۔ یہاں عمر کی بھی تعین ہو رہی ہے، یہ مت سوچنا نہیں ہم 100 سال 200 سال زندہ رہیں گے، اب وہ زمانہ چلا گیا، اب 200 سال 150 سال تو بھول جائیے، خال کوئی ملے گا جو 150 سال 110 سال زندہ رہا ہو، ورنہ اب وقت چلا گیا۔ 60 سے 70 سال، کہا بہت کم لوگ، قلیل لوگ ہوں گے جو 70 کراس کریں گے، 70 سے اوپر جن کی عمر ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جیسے 50 میں داخل ہوتے ہیں شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری آ گئی، شوگر آ گیا ہے نا، اور تھائرائڈس آ گیا، اور بہت ساری بیماریاں ہیں جسم کے اندر، پاؤں میں سوجن ہے، پیر میں درد ہے، اور وغیرہ وغیرہ، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے بیماریوں کا ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 60-65 ہوتے ہوتے آدمی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اس زندگی کی حقیقت سے اگر ہم ناواقف ہوں اور اپنے آپ کو ہم بے خبر کر لیں یا بے خبر ہو جائیں تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معلوم ہے 30-40 سال ہم نے گزار لیے ہیں اور اب بس 15-10 سال اور باقی بچے ہیں، اگر وہ عمر ملی تو صحیح، ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اچھا یہ سب جاننے کے باوجود ہم بے خبر ہیں، اتنے جو ہے بے خبر ہو کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں کچھ زندگی سے سبق سیکھو، یہ واقعات ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ نصیحت دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔